to start. تمام حمد و ثنا اس پروردگار کی جو عالمین کا رب ہے. تمام تعریف اس پروردگار کی جتنے ہمیں سیرت اہل بیت عطا کی. حاضرین السلام علیکم. میں سچے سورہ البینات کے زیر سایہ منعقدہ اس پروگرام میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتی ہوں. میں آپ سبھی سے گزارش کروں گی کہ اپنا مائک اور کیمرہ آف رکھیں. آخر میں آپ کو سوال جواب کے لیے موقع دیا جائے گا, تبھی آپ اپنا مائک آن کریں. آج اس پروگرام کو کرانے کا ہمارا یہی مقصد ہے کہ ہم ماہ رجب کی عظمت اور فضیلت کو سمجھ سکیں, تاکہ ہم اس مہینے سے زیادہ فیضیاب ہو سکیں. بلا کسی تاخیر تلاوت قرآن کے لیے ان دو مصروں کے ساتھ میں دعوت دینا چاہوں گی بردر مصطفیٰ کو. سناؤ نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں. سناؤ نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں, اندھیروں سے نکل کر صاحب انوار ہو جائیں. بردر مصطفیٰ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. ماہ رجب کی عظمت کو سمجھنے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ اس ماہ کو خدا بند عالم نے اپنے آپ سے منسوخ کیا ہے. رجب جنت کی ایک نہر کا نام ہے, اور رجب کے مہینے کے طور پر یہ ہمارے سامنے حقیقت کے طور پر موجود ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس نہر میں متزن ہو کر اپنے آپ کو علمی, روحانی اور جسمانی اعتبار سے بلند کریں. لہذا اس ماہ کی عظمت کو سمجھنے کے لیے, اس ماہ کی عظمت سے آشنا ہونے کے لیے, اس ماہ کی فضیلت پر روشنی ڈالنے کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گی بردر مصطفیٰ کو کہ وہ آئیں اور اپنی پریزنٹیشن دیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد. سامعین گرامی قدر السلام علیکم. ابتدائی کلام میں خدا بند عالم کو شکر گزار ہوں کہ مجھ جیسے کامل طالب علم کو یہ موقع فراہم ہوا کہ آپ تمام مومنین کے سامنے نقوشائی کر سکیں. ماہ رجب المرجب ایک عظیم ماہ ہے جس میں پروردگار عالم کی فضیلت, پروردگار عالم کی رحمانیت, پروردگار عالم کی تمام صفتوں کو دیکھا جائے تو پروردگار عالم کریمی دکھائی دیتی ہے. آج ہم اور آپ یہاں موجود ہیں ماہ رجب کے اوپر غور و فکر کرنے کے لیے. انشاءاللہ مستعان الرحمن آج کے بعد ہم سب اس بات کو مانیں گے کہ عظیم مہینہ ہمارے درمیان ہے اور ہم اس کے لیے تیار ہو سکیں. اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں. جس طریقے سے اگر کوئی انسان اگر کسی بڑی چیز کے لیے جا رہا ہوتا ہے, مثلا اگر کوئی انسان کسی انٹرنس کی تیاری کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کے لیے پہلے سے وہ خالی ایسا ہی نہیں کہ جا کے وہ خالی انٹرنس ایگزامینیشن شروع کر دے گا, بلکہ اسے چاہیے کہ اس کی تیاری پہلے کرتا ہے, اس کے بعد وہ انسان انٹرنس کے لیے آمادہ ہوتا ہے. جب تک وہ اس کی تیاری نہیں کرے گا تب تک ایسا ہم نہیں مان سکتے کہ وہ انسان اس کے لیے تیار ہے. ٹھیک اسی طریقے سے علماء کرام اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ماہ رجب اور ماہ شعبان رمضان کے لیے تیاری ہے. جس طریقے سے ہم کسی بڑی چیز کی تیاری کرا کرتے ہیں اسی طرح سے ماہ رجب اور ماہ شعبان میں ہم سب کو اپنی روحانی تیاری کرنی ہے کہ ماہ شعبان میں جا کر ہمیں اس کو پیش کرنا ہے. اور ایک اور مثال علماء کرام اس کی دیتے ہیں کہ جس طرح سے ایک کوئی درخت کو ہم اگانے کے لیے, کسی پودے کو اگانے کے لیے ہمیں کیا چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اس کے بیج بوتے ہیں. اس کا بیج بونے کے بعد ہم اس کے بعد پانی ڈالتے ہیں, پھر پانی ڈالنے کے بعد اس کا درخت ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ رجب ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ہم لوگ بیج بویا کرتے ہیں, شعبان میں ہم لوگ اس میں پانی ڈالتے ہیں, اور ایک رمضان میں ہمارا ایک درخت سامنے آ جاتا ہے.
آئیے حضرات اپنی گفتگو کو ہم آگے سے حقیقی طور پہ یہاں سے شروع کرتے ہیں. اگر ہم اوپری سے دیکھیں کہ رجب کیا ہے، 7واں مہینہ ہے اسلامی کیلنڈر کا. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، اس طریقے سے 7واں مہینہ ہے. لیکن رجب، شعبان اور رمضان یہ ایسے مہینے ہیں کہ جو انتہائی بابرکت ہیں، جن کی برکتوں کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث حضرت فرماتے ہیں کہ ماہ رجب اللہ کا عظیم مہینہ ہے، اور یہ مہینہ ہے جس کی فضیلت تو کوئی مہینہ نہیں پا سکتا. رجب خدا کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ یعنی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کا مہینہ، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. رجب اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث رجب کی فضیلت کے لیے خود کافی ہے، یا کہ ایسے کہوں کہ رجب کا نام ہی خود بذات خود میں فضیلت ہے. کہ رجب کیا ہے؟ جنت میں ایک نہر کا نام ہے جس کا نام رجب ہے. رجب یعنی کہ جنت میں ایک نہر کا نام جو دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شیریں ہے. اور ماہ رجب میں اگر انسان کوئی ایک دن روزہ رکھے گا تو اس نہر سے ضرور سیراب ہوگا. اللہ اکبر. خدا کی فضل و کرم کو آپ انسان اندازہ لگائیے کہ کس قدر خدا کریم ہے، خدا کس قدر ہمیں ہمارے ثواب، ہمارے عمل کا ثواب دینے والا ہے. ہم امپورٹینس اور ماہ رجب کی طرف آمادہ ہوتے ہیں کہ ماہ رجب کیوں ضروری ہے. رجب اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ اپنے بندوں پر رحمت کی بارش کرتا ہے، رسول اکرم کا فرمان ہے. اور امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں رجب ایک عظیم مہینہ ہے جس میں نیکیوں کا ثواب 2 گنا ہو جاتا ہے، برائیاں مٹا دی جاتی ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جس ماحول میں انسان اگر کوئی نیکی کر رہا ہے اس کے لیے کہتا ہے کہ اس کے دین مشکل ہے. خود دیکھیں خدا کس قدر عظیم ہے، خدا کس قدر کریم ہے کہ ہمارے اس ثواب کو 2 گنا کرتا ہوا نظر آتا ہے. ماہ رجب میں ایک عظیم موضوع، ایک عظیم بات جو اکثر لوگ جس کے لیے آمادہ رہتے ہیں کہ ہمیں خدا تک پہنچنا ہے، یا لفظوں کو بدل کر اس طرح سے کہوں کہ ہمیں خدا کو پانا ہے، تو ماہ رجب ان کے لیے ایک عظیم موقع ہے کہ جس کو انسان اس ماہ رجب میں انسان خدا تک پہنچ سکتا ہے. حدیث قدسی میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے میں نے رجب کے مہینے کو اپنے اور اپنے بندوں کے بیچ رسی بنایا ہے، جس نے اس رسی کو پکڑ لیا وہ مجھ تک پہنچ جائے گا. اب آپ خود سوچئے کہ آج دوسری ماہ رجب ہے اور ہم سب، ایسا مانا جا سکتا ہے کہ ہم سب بالکل اس وقت موجود ہیں کہ جب ہم اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں، کبھی کچھ دیری نہیں ہوئی، ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں. یقیناً بتاتے ہیں خود ایک بہت عظیم بات ہے کہ انسان خدا تک پہنچ جائے. عارف، بہت بہت بڑے عارفین خدا تک پہنچ سکتے ہیں. ہمارے پاس وہ موقع ہمارے درمیان موجود ہے. ماہ رجب المرجب کے روزے بالخصوص بہت سے اعمال وہاں پر ہمارے درمیان موجود ہیں، لیکن بالخصوص روزے کی بہت فضیلت ہے. اگر ہم دیکھیں تو تمام احادیث میں تو بہت سی احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ روزے کی بہت فضیلت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اگر کوئی شخص اس ماہ میں روزہ رکھے تو پروردگار کی خوشنودی کا حقدار ہوگا اور اس کے غضب سے محفوظ ہو جائے گا، اور اس کے لیے آتش جہنم حرام ہو جائے گی. امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص ماہ رجب میں ایک روزہ رکھے گا تو آتش جہنم سے 1 سال کے فاصلے تک دور ہو جائے گا. یہ 1 سال کا فاصلہ اب ہم اس کو اندازہ نہیں لگا سکتے. 1 سال کا فاصلہ یہ ہمارا 365 دن والا نہیں، 1 سال کا فاصلہ جس میں بات کری جا رہی ہے. آپ تمام حضرات اس بات کا اندازہ کر چکے ہوں گے کون سے 1 سال کی بات یہاں کری جا رہی ہے. جو شخص 3 دن تک روزہ رکھے گا اس کے لیے جنت لازم ہو جائے گی. آپ خود سوچئے عزیزان گرامی، اللہ نے کس قدر انسان کو فضیلتوں سے، اللہ نے کس قدر اپنی کریمی سے انسان کے سامنے پیش کیا. اللہ چاہ رہا ہے کہ کسی طرح میرا بندہ جنت میں چلا جائے. ہمارے سامنے موجود ہے موقع، ہم چاہے تو اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہم چاہے تو اس سے ہم اس کو فائدہ نہ اٹھائیں، ہم چاہے ضائع جانے دیں. امام صادق علیہ السلام نے سالم کو امام رجب کی فضیلت اور روزے رکھنے کی اہمیت بتائی. جب امام نے ابن سالم سے سوال کیا کہ کیا تم نے آج روزہ رکھا، تو اس نے منع کر دیا. کیا تمہیں رجب کی فضیلت معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے؟ امام نے اس کو رجب کی فضیلت میں بتایا اور امام نے اس کو روزے رکھنے کی خود فضیلت بتائی. یعنی یہ روزہ ماہ رجب المرجب کا رکھنا کوئی عام نہیں بلکہ اتنا عظیم ہے کہ انسان اس کی عظمت کا اندازہ نہیں لگا سکتا. انسان جب روزہ رکھے گا خود اپنے آپ میں محسوس کرے گا خدا کے لیے اس نے جب روزہ رکھا، خدا نے اس کی روحانی تو کس بلند ترین درجے پر فائز کر دیا. ماہ رجب میں استغفار، ہم سوچتے ہیں کہ استغفار کیا ہے؟ خدا سے معافی مانگنا.
ہمارے گناہوں کی معافی مانگنا، توبہ کرنا. اس سے قبل کہ استغفار کے بارے میں کچھ بتاؤں کہ بتا دیتا چاہتا ہوں کہ توبہ حقیقی طور پہ یہ نہیں کہ ہم نے بس تو ہم نے گالوں پہ مان لیا کہ اللہ معاف کر دے یا خدا سے معافی مانگ دی توبہ توبہ، یہ نہیں توبہ ہے. حقیقی طور میں توبہ یہ ہے جو ہم نے پہلے اپنے گناہ کرا ہے اس کے لیے ہمیں معافی مانگنا ہو خدا پہ، ہم وہ نہیں کریں گے. اب یہ اس پریزنٹ وقت میں یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم یہ والا کام نہیں کریں گے. پرانے کام کی ہم خدا سے معافی مانگ رہے ہیں. اب یہ ہم کرتے ہیں کہ ہم اپنے گناہ کی اس وقت ہم معافی مانگ رہے ہیں اور آنے والے وقت میں یہ ارادہ کرتے ہیں کہ پروردگارا ہم یہ گناہ نہیں کریں گے. اب ہم نے جو پہلے کرا تھا اس کی معافی مانگ لی، آنے والے وقت میں عہد کر لیا کہ ہم اسے نہیں کریں گے. اور اس وقت ہمیں اپنے آپ کو کچھ ایسا کرنا ہے کہ جس سے ہمیں وہ جو ہم نے گناہ کرا ہے اس کے ہم اس کو تھوڑا سا ہم چاہیں تو اس کو ہم مینیمائز کر سکیں. مثلا ایک روزہ بھی اس کے اندر ایک عمل آتا ہے کہ جو انسان اگر معافی مانگنا چاہتا ہے، اپنے خدا سے توبہ کرنا چاہتا ہے، اس میں روزہ بھی رکھ سکتا ہے. جناب جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ماہ رجب استغفار کا مہینہ ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ مغفرت طلب کرو، خدا بہت بخشنے والا ہے اور مہربان ہے. اس مہینے کو عزب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں رحمت پروردگار کی بارش ہوتی ہے، اس لیے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرو. ہم خود دیکھ سکتے ہیں کہ معصومین نے کس قدر فوکس کیا ہے استغفار کے اوپر. غسل ماہ رجب المرجب میں جو شخص ماہ رجب کو پائے اور اس کے اول وسط اور آخر میں غسل کرے تو اس طرح پاک ہو جائے گا جیسے ایک شکم مادر سے باہر آیا ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہمارے سامنے آ کے بتاتی ہے خدا کے کریمے کی صدر ہے. آئیے حضرات ہم آخر میں خدا مند عالم سے یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا ہم کو ماہ رجب المرجب کی عظمت، ماہ رجب المرجب میں روزے رکھنے کی توفیق، ہمیں ماہ رجب المرجب کے جو دیگر اعمال علماء کرام نے ہمارے درمیان بھی بتائے ہیں جو معصومین علیہ السلام کی حدیثوں سے ہمارے سامنے آتے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب استغفار کا مہینہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ اپنی گناہوں کی مغفرت طلب کرنی چاہیے. اور اسی طرح ائمہ نے بھی اس ماہ رجب کے بہت سے فوائد بیان کیے ہیں اور فرمایا ہے کہ جس طرح کوثر کی نہر کی حقیقت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے، اسی طرح ماہ رجب المرجب کی حقیقت ولایت مولا علی علیہ السلام. اس ماہ رجب کی شان پر تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے میں گزارش کروں گی ڈاکٹر آمنہ رضوی صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور اس ماہ کی قدر و منزلت پر روشنی ڈالیں. ڈاکٹر آمنہ رضوی صاحب. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری حمد و ثنا اس پروردگار عالم کی ہے جس نے ہمیں قوت گویائی عطا کی، ہمیں نعمت عقل سے نوازا اور اپنے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا کی. تو عز من تشاء و تذل من تشاء، یقیناً وہ عزت دینے والا ہے اور وہی اسی کی طرف سے ذلت ہے. میں بہت شکر گزار ہوں البینات کا، اس کی ٹیم کا، کہ وہ ایک بہت اچھی ایک آئیڈیا سے آئی. جب مجھے یہ پتا چلا کہ ماہ رجب کے موقع پر، یعنی کہ ماہ رجب کے عنوان سے اور اس کی اسپرچوالٹی یعنی کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس میں روحانیت کو بڑھانے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، اس ٹاپک پر ایک ویبینار ہونا ہے، تو مجھے بہت خوشی ہوئی، بہت زیادہ خوشی ہوئی. کیونکہ ہم لوگوں کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم مس کر جاتے ہیں شروع سے. یعنی کہ جو بہار کا جو موسم ہے، جسے رجب کو بہار کہا گیا ہے، مہینوں کی بہار کہا گیا ہے، بہار کا موسم ہے، تو اس سے ہم استفادہ نہیں کر پاتے ہیں، پراپرلی نہیں کر پاتے ہیں. اور اگر سے کرتے بھی ہیں تو اتنا ہی جتنا ہمیں اویلیبلٹی ہوتی ہے، جتنا لوگوں نے فارورڈ کر دیا، جتنے احکامات ہیں. پرابلم لیکن کہاں سے ہے، جو ایکچوئل
جو روٹس ہیں اگر سے ہم وہاں سے سمجھ کے اس پر عمل کرنا شروع کریں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ رجب کا جو مہینہ ہے وہ کتنا بابرکت مہینہ ہے. اور آج کیونکہ ہم لوگوں کا ٹاپک ہی ہے، یہ جو ہمیں آج ٹاپک ملا ہے یہ ہے ظلمت سے نور، یعنی ظلمت سے نور کی طرف کیسے جایا جا سکتا ہے. اگر ظلمت سے نور کو ہم سمپلیفائی کریں یعنی کہ مانویت کی طرف جانا. کہاں سے مانویت کی طرف جانا؟ مٹیریلسٹک چیزوں سے، ہے نا، دنیاوی چیزوں سے مانویت کی طرف جانا. یعنی اس کو اور اگر ہم سمپلیفائی کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ گناہوں سے اللہ کی طرف جانا، فرام ڈارک ٹو لائٹ. اللہ کیا ہے؟ اللہ ایک نور ہے. اگر ہمیں اللہ کو اپروچ کرنا ہے، اللہ کی طرف جانا ہے، اپنی اسپرچوالٹی کو گرو کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ خود کو پاک و پاکیزہ کرنا پڑے گا. پاک اور پاکیزہ ہم کس چیز سے کریں گے؟ اللہ نور ہے، پاک و پاکیزہ ہے، کس چیز سے پاک ہے؟ گناہوں سے اور برائیوں سے پاک ہے. اگر سے اسپرچوالٹی گین کرنی ہے، مانویت گین کرنا ہے، اللہ کی طرف جاننا ہے، اللہ کو پہچاننا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو پاک کرنا پڑے گا گناہوں سے. جب ہمارا جسم پر کوئی غلاظت آ جاتی ہے تو ہم اسے کس سے دھلتے ہیں؟ پانی سے دھلتے ہیں، ہے نا. تو جب روح میں کوئی غلاظت آ جائے، روح میں بیماری آ جائے، روح میں کوئی پرابلم آ جائے تو اس کو کیسے صاف کرنا ہے آج ہم اس کو سمجھیں گے. کیوں سمجھیں گے؟ کیونکہ رجب کا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اگر سے ہم نے اس مہینے میں خود کو آمادہ نہیں کیا، روح کو پاک نہیں کیا تو ہم شعبان کو دل سے نہیں سمجھ پائیں گے، یعنی کہ شعبان تک نہیں پہنچ پائیں گے، وہ مہینہ جو رسول اللہ کا مہینہ ہے. اگر ہم اتنی پاک و پاکیزہ حالت میں رسول کے مہینے میں نہیں پہنچ پائیں گے تو وہ مہینہ کہ جس میں پروردگار عالم ہمارا میزبان ہے ہم اس میں نہیں پہنچ سکتے. اور اگر پہنچ بھی گئے تو انپریپیئرڈ پہنچیں گے، خراب طریقے سے پہنچیں گے. ایک چھوٹی سی میٹنگ ہوتی ہے، اسے اٹینڈ کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس فارمل یونیفارم ہے کہ نہیں ہے نا. ہم کپڑے دیکھتے ہیں، ہم اچھے سے پہلے جائزہ لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہم جائزہ لیتے ہیں، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسسمنٹ کرنا. سیلف اسسمنٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا چیزیں موجود ہیں، ہر چیز فارمل ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ ہم انفارمل وے میں نہیں جا سکتے. تو فارمل چیزیں ہم اکٹھا کرتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ جانے سے پہلے شاور لیتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، پریزنٹیبل لگتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ہوسٹ کون ہے. تو جس ماہ کا ہوسٹ خود پروردگار عالم ہو، اس ماہ میں اگر انٹری لینی ہے تو ہمیں کتنی تیاری کے ساتھ جانا ہے. یہ تیاری شروع ہوتی ہے رجب کے مہینے سے. اس تیاری کو کیسے شروع کریں؟ اس تیاری کو شروع کرنے کے لیے جو میں نے سمجھا ہے، یہ بالکل کرائٹیریا نہیں ہے کہ یہ سب یہی ایک کرائٹیریا ہے، یہ وہ کرائٹیریا ہے کہ جس کو میں نے اپنے لیے سمپلیفائی کیا ہے. جیسے میں نے سمجھا ہے ویسے میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں. اگر ہمیں مانویت کی طرف جانا ہے، اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ کو پہچاننا ہے اور اس ماہ کا فائدہ اٹھانا ہے تو جو سب سے پہلا کام ہے وہ کیا کرنا ہے؟ وہ کرنا ہے تزکیہ نفس. اب تزکیہ نفس کیا ہے؟ تزکیہ نفس is purification of inner self is called تزکیہ نفس. کہاں سے شروع کرنا ہے؟ تزکیہ نفس سے شروع کرنا ہے. اب اگر سے ایک لفظ میں بول کر نکل جائیں، مجلسوں میں بھی سنا ہم نے، علماء سے بھی سنا ہم نے کہ ارے تزکیہ نفس کریں، تزکیہ نفس کریں. واٹ از تزکیہ نفس؟ لیٹس سمپلیفائی تزکیہ نفس. اس کو میں نے اپنے اعتبار سے اپنے سمجھنے کے لیے 4 to 5 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا. اگر تزکیہ نفس یعنی پیوریفیکیشن آف انر سیلف سٹارٹ کرنا ہے تو وہ ہم سب سے پہلے کیسے سٹارٹ کریں گے؟ سیلف اسسمنٹ سے سٹارٹ کریں گے. جیسے ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے تو ہم سیلف اسسمنٹ کرتے ہیں. سیلف اسسمنٹ کو ہم کیا بولتے ہیں؟ محاسبہ کرنا، خود کا محاسبہ کرنا. ہاؤ وی کین ڈو آور اون محاسبہ؟ کچھ نہیں کرنا ہے. ایزیسٹ فارم ہے محاسبہ کا، پورے دن میں جو ایکٹیویٹی کی ہے اس کو سونے سے پہلے کیلکولیٹ کریں. اب کیونکہ ہم ماہ میں کر رہے ہیں تو اب یہ رجب کے پہلے ہم نے جو ماہ گزارے ہیں ان میں ہم نے کیا کیا
کیا گین کیا, کیا لوز کیا, کیا گناہ کیے, ہمارے اندر پرابلمز کیا ہیں, ان کو ڈھونڈنا اور ان کو صحیح کرنا. محاسبے کی بات آتا ہے مراقبہ کرنا, ہے نا. تو پہلے تو ہمیں کرنا سیلف اسسمنٹ کرنا ہے اپنا, کہاں پر میں ہوں ابھی, کیا میرا پرزم جو ہے وہ ٹھیک ہے یا اپ سائڈ ڈاؤن ہو گیا ہے, جہاں سے روشنی صحیح سے پار نہیں ہو پا رہی ہے, میری روح تک وہ عرفان نہیں آ پا رہا ہے جو ہمیں ملنا چاہیے. تو ابھی ہم کیا کریں گے, سیلف اسسمنٹ کریں گے. سیلف اسسمنٹ جب ہم کریں گے تو ہمیں خود اپنی غلطیوں کے بارے میں پتا چلے گا, اپنے گناہوں کے بارے میں پتا چلے گا, اپنی کمیوں کے بارے میں پتا چلے گا کہ ہم سٹینڈ کہاں کرتے ہیں. جب میں سیلف اسسمنٹ کر لوں گی تو یہ جو سیلف اسسمنٹ ہے یہ پہلی سٹیج ہے کس چیز کی, پیوریفیکیشن آف انر سیلف کی, تزکیہ نفس کی. یہ فرسٹ سٹیج ہے سیلف اسسمنٹ. سیلف اسسمنٹ کے بعد آتا ہے توبہ کرنا. جیسے کہ ہم نے دیکھا ابھی اس سے پہلے بھی جو بھائی تھے انہوں نے بتایا کہ ہمیں استغفار کرنا چاہیے, استغفار, توبہ. اب توبہ بہت سارے ویز میں ہے, لیکن جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس سے ہمیں توبہ کرنا ہے وہ میں دو ابھی بتاؤں گی. توبہ پہلی بات تو جیسے کہ انہوں نے کہا کہ صرف زبان سے نہیں کرنا ہے کہ آپ نے استغفار کیا اور آگے بڑھ گئے, نہیں. استغفار ہمیں کیسے کرنا ہے, جب ہم استغفار کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو مجھے یقیناً آیت اللہ علی رضا پناہیان کی بہت اچھی بات یاد آتی ہے. انہوں نے کہا کہ گناہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے ہم نے اس نظام میں کچھ الٹ کر دیا, کچھ غلط کر دیا نظام میں. ٹھیک ہے, ہم نے گناہ کیا, وہ ٹائم چلا گیا, پہلے اب ہم ٹائم کو واپس جا کے چینج نہیں کر سکتے. What is done is done. جو ہوا وہ ہو گیا. How we can correct that? اب ہمیں ریئلائز ہوا کہ بھائی ہم نے تو گناہ کیا ہے. سیلف اسسمنٹ سے ریئلائزیشن آیا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا. ابھی کیا کرنا ہے کہ جب مجھ سے گناہ ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں آئے. اب اللہ کی بارگاہ میں کیسے آنا ہے, اللہ کی بارگاہ میں ایسے آنا ہے جیسے کوئی شخص ہے جس نے بھول کر زہر کھا لیا ہے یا کوئی ایسی پوائزنس چیز کھا لی ہے جس سے اسے نقصان ہونا ہی ہونا ہے. وہ آپ کے لیے مہلک ہے, آپ کی ہیلتھ کے لیے مہلک ہے, وہ آپ کو نقصان پہنچائے گی. اب ڈاکٹر کے پاس جائیے, کوئی زہر کھا کر آیا ہوا بندہ, میں نے دیکھا, آپ لوگ نے پتہ نہیں دیکھا ہو کہ نہیں, ایسے پلیڈ کرتا ہے ڈاکٹر سے, ایسے پلیڈ کرتا ہے بس بچا لیجئے, غلطی ہوئی, زہر کھایا, اب بچا لیجئے, آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. ایسے اللہ کے پاس جانا ہے کہ اب کوئی آپشن نہیں ہے, تو بچانے والا ہے, تو ہی بچائے گا. ہو گیا, غلطی تو مجھ سے ہوئی, اب تو بچائے گا. کیسے بچائے گا مجھے نہیں معلوم. آتا ہے نا تو ڈاکٹر سے ایسے ہی بولتا ہے, آپ بچائیے, سٹمک واش کریے, جو بھی کرنا ہے کریے, بچا لیجیے, کسی طریقے سے بچا لیجیے. اب اس کے کیس کے اوپر جاتے ہیں, گناہ کتنا زیادہ سنگین ہے, زہر کا اثر زیادہ ہے کم ہے, بچانے لائق ہے نہیں ہے یہ, لیکن یہ تو ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہے کیونکہ اس کے پاس لمیٹیشنز ہیں, وہ اللہ نہیں ہے. لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اور اس نے معافی کو قبول کر لیا, کہتا نا امام علی جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ایسے زرد ہو جاتے تھے کہ جیسے مطلب ان کا خون بالکل پیلا پڑ جاتا تھا, چہرہ پیلا پڑ جاتا تھا. کیوں؟ پروردگار عالم کے خوف سے. لیکن جو جانماز پر اس طریقے سے خوف زدہ ہو رہا ہے, اس نے جب دعا لکھی تو کہہ رہا ہے یا سریع الرضا, اے سب سے جلدی راضی ہونے والے, جانتے ہیں بہت جلدی راضی ہوں گے لیکن حالت ایسی ہے کہ زرد پڑ جا رہے ہیں. بالکل اسی طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. بارے گناہ کر دیا ہم نے, معافی مانگنے کے لیے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ تو معاف کرے گا, تو معاف کرے گا. اب جب ہم اس طریقے سے استغفار کریں گے تو اللہ بولتا ہے کہ ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, میں اس کو کریکٹ کر دوں گا. کوئی سوال کرے کہ یہ تو ہو چکا, جو نقصان پہنچنا تھا پہنچ چکا, یہ کیسے ٹھیک کرے گا پروردگار عالم؟ تو اب اللہ کیا کہے گا؟ اللہ کہے گا میں اللہ ہوں, میرے پاس سب کچھ ہے. کیونکہ جب شق القمر کے بعد چاند کے جب 2 ٹکڑے ہو گئے اور اللہ نے اسے واپس جوڑا اور نظام میں یعنی کہ دنیا میں کوئی چینجز نہیں آئے, نہ دن میں ایک دم سے رات ہو گئی, نہ رات میں دن ہو گئی, نہ اگلے 1 ہفتے تک اس کا کوئی اثر رہا, نہیں. چاند 2 ٹکڑے ہوا, جڑ گیا اور اللہ نے اس کو بالکل ویسے ہی دنیا چلی, نظام ویسے ہی چلا جیسے چل رہا تھا. گویا کہ اللہ نے ایک معجزہ دکھایا
تو سمجھ میں آئے کہ استغفار ایسے کرو کہ اللہ معجزاتی طور پر تمہیں معاف کر دے. یہ معجزہ ہے پروردگار عالم کا کہ وہ ہمیں معاف کرتا ہے اور اس کے بعد ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. جو گناہ ہم نے کیا ہے, جو اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے. دعائے کمیل میں مولا علی کیا کہہ رہے ہیں؟ پروردگار وانا آپ تو کا ضعیف الذلیل الحقیر المسکین. میں کیوں کہہ رہے ہیں؟ جانتے ہیں یہ دعا ہمارے لیے ہے, ہمارے سمجھنے کے لیے دعا ہے. تو سمجھ میں آئے کہ اللہ سے استغفار کرنا اور اس طریقے سے کرنا ہے کہ بس اب آخری ہے ہمارا, اب یہ گناہ نہیں کریں گے. اور ایک بار زہر کھایا ہوا انسان جو تکلیف ہوتی ہے اسے جانتا ہے, اور اس کے بعد اسے کس طریقے سے شفا ملی اس کے بارے میں بھی جانتا ہے. اور اب جب اللہ نے معجزاتی طور پر اسے معاف کر دیا تو وہ پھر سے اس گناہ کی طرف واپس نہیں آئے گا. اور جو واپس آ گیا گویا کہ اس نے اپنی ہلاکت سے کوئی استفادہ نہیں کیا, اس نے اپنی پرابلم سے کوئی استفادہ نہیں حاصل کیا. اب یہ تو پہلا فیکٹر ہے اللہ سے استغفار. لیکن کیا صرف اللہ سے معافی مانگنا تزکیہ نفس کے لیے کافی ہے؟ سیلف پیوریفیکیشن کے لیے کافی ہے؟ پیوریفیکیشن آف انر سیلف کے لیے کیا یہ صرف کافی ہے کہ ہم اللہ سے استغفار کر لیں؟ نہیں کافی ہے. استغفار بہت سارے ٹائپس کے ہیں, لیکن جو امپورٹنٹ ہے اس میں جو دوسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم نے حق الناس کو ڈسٹرب کیا ہے, جو ہم نے حق الناس کو ڈسٹرب کیا ہے, اپنی زبان سے کسی کا دل دکھایا ہے, کسی کا حق غصب کیا ہے, کسی کی برائی کی ہے, کسی کے پیچھے اس کی برائی کی ہے, کسی پر تہمت لگایا ہے, کسی پر بہتان لگایا ہے, اس سے بھی معافی طلب کی جائے. صرف اللہ سے معافی مانگ لینا استغفار نہیں ہے. لیکن ہماری ڈکشنری میں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے صرف استغفار آتا ہے اللہ سے, کیونکہ انسانوں کو تو ہم کسی کیٹیگری میں نہیں لاتے. نہیں, اللہ اپنا حق معاف کر دیتا ہے لیکن حق الناس معاف نہیں کرتا. اور آخرت میں وہ پڑھا ہے نا 3 minutes آف ججمنٹ ڈے, اس میں پڑھا نا کہ کتنی دیر تک انتظار کرنا پڑا. حسینیہ میں کچھ پیچھے سے جو ہے بول دیا تھا انہوں نے جو علماء تھے, اور پھر ویٹ کرتے رہے, پھر گناہ کے اپنے ثواب دیے, وہ حسینیہ بنانے کا پورا ثواب دیا, اس کے بعد آگے بڑھے. ہے نا, ویٹ کرنا پڑے گا آپ کو, انتظار کرنا ہے جب تک جس کی دل آزاری کی ہے وہ پھر مر کے وہاں تک نہ پہنچے. اگر آپ پہلے چلے گئے تو اس کا انتظار کریے, وہ چلا گیا تو وہ آپ کا وہیں بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے کہ آؤ پہلے اپنے گناہ دو برابر کرو حساب کتاب. ٹھیک ہے, تو استغفار جو ہمیں بگن کرنا ہے, جو سیلف اسسمنٹ کرنا ہے, اس میں یہ بھی چیز شامل کرنی ہے کہ ہماری وجہ سے کن کن لوگوں کو نقصان پہنچا ہے. میری بات سے, میرے ایٹیٹیوڈ سے, میری باڈی لینگویج سے, یا میری زبان سے, یا میرے کسی ایسے کام سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے, حق تلفی ہوئی ہے, تو ہمیں اس سے بھی معافی مانگنی ہے. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سیلف اسسمنٹ کا. سیلف اسسمنٹ میں اس کو شامل کرنا ہے. تو اب تک میں نے 2 باتیں بتائی. ایک پہلا کیا ہے, اپنے آپ کو پیوریفیکیشن آف انر سیلف کے لیے یعنی کہ روحانیت تک پہنچنے کے لیے ماہ رجب کی یہ بات چل رہی ہے. دیکھیے بہت, آپ جتنی بھی ماہ رجب کی دعائیں آپ پڑھیں گے, جتنے بھی ماہ رجب کے آپ اعمال دیکھیں گے, اس میں سب سے زیادہ استغفار کا ذکر آیا ہے. جتنے بھی علماء نے حدیثیں بیان کی ہیں اور جتنی بھی معصومین کی دعائیں ہیں, صحیفہ سجادے اٹھا کر دیکھیں, جتنی بھی دعائیں سب میں سب سے پہلے استغفار آیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے آپ کو کلین کرنے کا سب سے اچھا اور بہترین طریقہ ہے. لیکن استغفار کے جیسے میں نے بتایا کہ 2 پارٹس ہیں, 2 پارٹس میں میں نے محدود نہیں کیا. استغفار بہت سارے طریقے کے, امپورٹنٹ 2 پوائنٹ ہے کہ جس کو شامل کرنا لازم ہی لازم ہے, ادروائز استغفار لائف میں قبول نہیں ہے. تو اس کے 2 پوائنٹس میں کیا تھے؟ ایک تو حق الناس, لوگوں کے ساتھ اگر ہم نے کچھ ایسا کیا ہے, کسی کی غیبت کی ہے, کسی کے پیچھے کچھ کہہ دیا, ایون اگر سے ہم نے کسی کو غلط نام سے بلایا, اٹس ویری کامن ہے نا, کچھ بھی بول دیتے ہیں, ارے ادھر آؤ چھوٹو موٹو, کچھ بھی ہے نا بولتے ہیں. اس سے اس بات کا برا لگا, اس سے معافی مانگیے. کوئی آپ کا فرینڈ نہیں ہے, دیکھیے آپ شہداء کو جب ہم پڑھتے ہیں نا, وہ ہمارے لیے دے آر دی گائیڈنس آف لائٹ, وہ لائٹ ہے ہمارے لیے, وہ ہمیں دے آر دی گائیڈنگ لائٹ فار اس. تو وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں, ایک شہید تھے, بہت مذاق کرتے تھے, ہے نا,
پھر بعد میں انہیں ریئلائز ہوا کہ اگر میرے مذاق کی وجہ سے کسی کو کی حق تلفی ہو رہی ہے. ایک شہید ہے جن کے بارے میں میں نے پڑھا کہ جب وہ کسی کے ساتھ مذاق کرنا چاہتے تھے تو وہ دل پہ نیت کرتے تھے پروردگار عالم تیری خوشنودی کے لیے اس مومن کے چہرے پہ مسکراہٹ لانا چاہتا ہوں, اور اس کے بعد مذاق کرتے تھے, ایسے مذاق کرتے تھے. تو سمجھ میں یہ آیا کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا, یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں, یہ سب سے پہلے, کیونکہ دیکھیے ایک مجھے ان معصوم کا نام تو نہیں یاد آ رہا کہ ان کا چھوٹے سے تھے, امام صادق تھے, باقر تھے, چھوٹے سے تھے, 5 سال کی عمر بتائی جاتی ہے, اور ان کی والدہ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے لکڑیوں سے آگ جلا رہی تھی, اسے دیکھ کے وہ رونے لگے. سوال کیا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں کیسے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں سے آگ جلتی ہے اور یہ پورا ایک جہنم تیار ہو گیا. ایسے ہی بالکل ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے ہمارے لیے جہنم تیار ہو جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے گناہوں سے جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے ہیں وہی ہمارے گناہ ہیں ایکچوئل میں, انہیں سے جہنم تیار ہو جاتی ہے. تو 2 پوائنٹس ہم نے سیکھے, کیونکہ بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کو اور وسیع کروں. تو 2 پوائنٹ ابھی تک ہم نے سیکھے پیوریفیکیشن آف انر سیلف کے لیے, یعنی تزکیہ نفس کے لیے. پہلی بات تو ہے سیلف اسسمنٹ, اس کے بعد پھر جو ہے کیا ہے استغفار. اور استغفار کے بھی 2 پوائنٹس ہیں کہ ہمیں حق الناس, لوگوں کو جو برائی کی ہے ہم نے اس کی معافی مانگی, اللہ سے ہم معافی مانگے, اور کس طریقے سے معافی مانگنا ہے کہ اللہ اس ڈومینو ایفیکٹ کو روک لے. ڈومینو دیکھا نا, ایک بھی سلائڈ کھنچ جاتی ہے سب کچھ کریش ہو جاتا ہے. گناہ ہمارے ایسے ہی ہیں, گناہ ہماری ایک سلائڈ ہے جو ہمارے اچھی چیزوں میں ہے, اور وہ ایک سلائڈ کیجیے ہمارے سارا گھر جو ہے وہ جو ثواب کا جو گھر تھا وہ برا نیچے گر گیا. یہ ڈومینو ایفیکٹ ہے گناہ کا. تو دوسری چیز آئی استغفار. اب استغفار کے بعد ہم جب اگر آگے بڑھیں گے تو ہم دیکھتے ہیں جو مجھے جو لگا کہ تزکیہ نفس کے لیے جو ضروری ہے, وہ 3rd پوائنٹ مجھے لگا وہ ہے ہیوملٹی. ہیوملٹی کیا ہے؟ بینگ ہمبل, انکساری. انکساری مطلب ایگو کو ختم کر دینا, بالکل بھی جو ہے ایگوئسٹک نہیں ہونا. اگر ہم انکساری سے رہنا سیکھ لیں گے, جو کہ بہت مشکل ہے, ہمیں لگتا ہے نا کہ ارے یہ بہت انکساری کی بات ہے. نہیں, ایکچوئل انکساری کیا ہے میں بتاؤں, ایک واقعہ سناتی ہوں. شیخ مرتضی انصاری کا واقعہ ہے, ٹھیک ہے. شیخ مرتضی انصاری کون ہے؟ شیخ مرتضی انصاری جو ہے لینیج میں سے ہیں, ان کے جو امام حسین کے قبر کے پہلے زائر تھے, نام بتائیے مجھے. ہاں, عبداللہ بن انصاری, جابر بن عبداللہ انصاری کے گریٹ گرانڈ جو سن ہے, جو بھی دادا تھے وہ ان کے. ازفل نام کی ایک جگہ ہے ایران میں, وہاں پر ان کا گھر ہے, وہ وہاں پر رہتے تھے. تو شیخ مرتضی انصاری کتنا بڑا نام ہے, بہت بڑا نام ہے. لیکن ان کی انیشل سٹیج کیسے سٹارٹ ہوئی کہ وہ اسکول اپنے گاؤں میں رہتے تھے اور وہاں پر رہنے کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس کر رہے تھے, اپنے آپ کا اسسمنٹ کرتے تھے. اور ابھی وہ نجف نہیں آئے تھے, پڑھائی کے لیے گھر سے قدم نہیں نکالا تھا, کم عمر کے تھے, لیکن اپنا اسسمنٹ چالو تھا. جب انہوں نے سمجھا, اپنے آپ کے اوپر غور و فکر کر لیا, انہیں لگا کہ وہ اس قابل ہے کہ وہ علم حاصل کرنے جائیں. جب انہیں لگا کہ وہ اس قابل ہیں, تب انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ نجف جائیں گے. اب نجف جانے سے پہلے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ میں نجف تو جا رہا ہوں لیکن میں کسی کو جانتا نہیں ہوں, میں کسی کو پہچانتا نہیں ہوں. تو وہ اپنے ہی گاؤں کے ایک عالم دین کے پاس آئے, اور ان کے گاؤں میں ایک عالم دین تھے, وہ ان کے گھر پر آئے, دق الباب کیا, اور بہت شدت کی دھوپ تھی, گرمی بہت تیز ہو رہی ہے. دق الباب کیا, اندر سے کوئی باہر آیا, یہ نہیں پتا چلا کہ ان کا بیٹا باہر آیا, ان کا جو ہے خادم باہر آیا, بہرحال جو بھی باہر آیا اس نے دروازہ کھولا, پوچھا کیا کام ہے. کہا میں طالب علم ہوں, میں ان سے کچھ ایڈوائس چاہتا ہوں, تو آپ پلیز ان سے اجازت لے کر بتائیے کہ میں اندر آؤں, یا وہ مجھ سے کیسے میں ان سے ملاقات کر سکتا ہوں. یہ شخص اندر آیا اور بھول گیا کہ دق الباب ہوا ہے, دروازے پہ کوئی کھڑا ہے. کیوں؟ اس زمانے میں بہت بڑے گھر ہوا کرتے تھے, گھر پر آیا, کسی کام میں لگ گیا, بھول گیا. اور اس واقعے میں ملتا ہے کہ شیخ مرتضی انصاری دروازے پر تقریباً 1.5 گھنٹہ کھڑے رہے, اور ہمبل اتنے تھے. ہیوملٹی کا یہ تھا کہ دوسری بار دق الباب کرنا چاہتے تھے لیکن نہیں کرتے.
محسوس ہو رہا تھا کہ اگر سے میں نے دوسری بار دخل باب کیا تو ایسا نہ ہو کہ میں انہیں ڈسٹرب کر دوں. ہیوملٹی ان کے سارے سے کہتا ہوں. 1.5 گھنٹہ کھڑے رہے اور اس کے بعد وہ جو عالم دین تھے وہ خود گھر کے باہر آئے, کسی کام سے وہ جا رہے تھے. دروازے پہ دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہے, پوچھا بیٹا کیوں کھڑے ہو, پسینے میں تر ہو, کیا کر رہے ہو؟ تو بولتے ہیں کہ میں آپ سے ملاقات کے لیے آیا تھا. کہا کب سے کھڑے ہو؟ کہا 1.5 گھنٹے سے کھڑا ہوں. کہا کسی نے بتایا نہیں؟ کہا نہیں مجھے تو کسی نے نہیں بتایا. بتائیے کیا کام ہے؟ کہا میں طالب علم ہوں, نجف جانا چاہتا ہوں, آپ میری کیا ہیلپ کر سکتے ہیں, آپ مجھے کیا ایڈوائس دینا چاہتے ہیں؟ یہ ان کی اس ایکٹیویٹی سے, یہ جو انہوں نے کیا, ان کی ہیوملٹی سے اتنا خوش ہوئے کہ اتنا ہمبل عالم دین, اتنا ہمبل عالم دین نہیں تھے, سوری طالب علم تھے, طالب علم کا اتنا ہمبل طالب علم. کہا آفتاب باشد, سورج کی طرح چمکو. دعا تھی یہ, سورج کی طرح چمکو. آج یقیناً آپ اگر سے ان کی کتابیں دیکھیں گے اور اگر سے آپ اسلام کا معائنہ کریں گے تو وہ آفتاب کی طرح چمک رہے ہیں ہمارے بیچ میں. یہ دعا تھی. بہرحال کہا کوئی بات نہیں بیٹا, آپ جائیے اور وہاں پر آپ کو ملیں گے سید علی ششتر. سید علی ششتر کون ہے؟ جو لاسٹ 100 سے 200 ایئر میں جتنے بھی علماء آئے ہیں ان سب کا سٹارٹنگ پوائنٹ, یعنی کہ ان سب کے ٹیچر رہ چکے ہیں. کس کے؟ عرفانیت کے ٹیچر, عرفانیت کا درس دیتے تھے. کون ہے یہ؟ ان کے پاس کہا کہ آپ جائیے, سید علی ششتر آپ کو ملیں گے, آپ ان سے کانٹیکٹ کریں گے اور میرا نام لے کر بتائیے گا کہ میں نے بھیجا ہے آپ کو. بہرحال یہ گئے, نجف آئے, سید علی ششتر کی تلاش میں کئی دنوں تک رہے. لیکن یہ وہ زمانہ نہیں تھا کہ جب آپ کو ایڈریس دیا جاتا, فون نمبر دیا جاتا, مل کے ڈھونڈنا پڑتا تھا. نہیں ملے. اب شیخ مرتضی انصاری نے کیا کیا, سوچا کہ میں خالی ہوں تو میں ایک حسینیہ تھا, ایک ماں بارگاہ تھا, وہاں پر کچھ بچے آتے تھے. کہا یہ جو بہت چھوٹے بچے ہیں میں انہیں درس دینا سٹارٹ کر دیتا ہوں. ان چھوٹے بچوں کو شیخ مرتضی انصاری درس دینے لگے. اسی مسجد میں ایک بہت بڑے علماء, ایک بہت بڑے عالم دین درس دیتے تھے, ان کا نام تھا سید علی حسینی. وہ بھی درس دیتے تھے اور ان کا درس اتنا مشہور تھا کہ ان کے 1000+ اسٹوڈینٹس تھے جو ان کے درس میں آتے تھے. ٹائمنگ دونوں کی الگ تھی, وہ شام میں درس دیتے تھے, یہ دوپہر میں درس دیتے تھے. کیا ہوا کہ یہ اپنا درس دے رہے تھے, ایک بار یہ جو سید علی حسینی تھے یہ تھوڑے پہلے آ گئے اور ان کے اسٹوڈینٹس نہیں آئے تھے. یہ سائیڈ میں بیٹھے ہیں اور علی مرتضی انصاری, یہ جو ہے شیخ مرتضی انصاری کی کا درس سن رہے ہیں. جب انہوں نے درس سنا تو کہتے ہیں کہ کیا اس نے جو ہے پڑھائی کی ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کتنا مضبوط ہے, اس نے کتنا بہترین انالائز کیا ہے, یہ بچہ تو بہت اچھا درس دے رہا ہے. دوسرے دن سید علی حسینی ڈیلیبریٹلی جلدی آئے. پھر کہا چلو کوئی بات نہیں, ہو سکتا ہے کہ جو ہے 2 دن کا مٹیریل ہو ان کے پاس. تیسرے دن پھر جلدی آئے. اب جب شیخ مرتضی انصاری کا درس سنا تیسرے دن بھی, تو اب یہ اکیلے میں بیٹھے ہیں. دیکھیے بہت اچھا اگزامپل ہے, یہ پورا واقعہ سنانے کا اگزامپل یہ تھا. جو سید علی حسینی ہے یہ بہت بڑے عالم دین, 1000+ اسٹوڈینٹ ہیں, ایک سامنے بچہ ہے جو درس دے رہا ہے, اکیلے میں بیٹھ کر سوچ رہے ہیں کہ یہ بچہ مجھ سے اچھا درس دے رہا ہے. ایگو ختم کرنا ہے نا اس کو کہ یہ بچہ مجھ سے اچھا درس دے رہا ہے, کیا ہی اچھا ہو کہ جو میرے اسٹوڈینٹ ہیں وہ اس سے درس لیں. یہیں پر رک کر اگر ہم ایگو کے بارے میں پتا کریں, اگر سے میں 2 لوگوں کے بیچ میں بول رہی ہوں, مجھے لگے کہ تیسرا بندہ زیادہ اچھا بول رہا ہے لیکن وہ مجھ سے جونیئر ہے, میں کیا کروں گی؟ آج اگر سے ایگو ہے, آج کے زمانے کے حساب سے, یا تو میں لوگوں پہ یہ مشہور کر دوں گا تو اچھی باتیں نہیں کرتا, اس کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی, پتہ نہیں اس کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے, یا پھر وہاں سے کوئی نکالنے کا حساب کتاب کہ بھائی ان کو چلتا کرو ورنہ ہمارے اسٹوڈنٹ ان کے پاس چلے جائیں گے. لیکن ہیوملٹی جس کو کہتے ہیں, انکساری جس کو کہتے ہیں, سیلف اویئرنس جس کو کہتے ہیں, یہ عالم دین, یہ علماء وہ ہیں کہ کہتے ہیں کہ اگر سے جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی اگر اس سے درس حاصل کریں گے تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. ان کے پاس آئے, علی مرتضی انصاری کے پاس, علی شیخ مرتضی انصاری کے پاس آئے, زانوے ادب طے کیا اور کہتے ہیں میں اور میرے 1000+ اسٹوڈینٹس آج سے تمہارا درس لیں گے, تم سے درس لیں گے. اور اس طریقے سے
جو شیخ مرتضی انصاری ہیں ان کے درس بہت مشہور ہو گئے، ان کے درس بہت مشہور ہو گئے. یہ درس ان کا مشہور ہو گیا. ایک ایگزامپل ہم نے سنا ایگو کا. اس کے بعد کیا ہوا، انہوں نے لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ جن کی تلاش میں آیا تھا، سید علی ششتر کی تلاش میں آیا تھا، ان سے تو ابھی تک میری ملاقات نہیں ہوئی، مجھے ان سے ملاقات کرنی ہے. لوگوں نے کہا آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ جن سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں وہ خود آپ کے اسٹوڈینٹس میں سے ہیں، روز آپ کا درس اٹینڈ کرنے آتے ہیں. کہا اچھا ٹھیک ہے کل جب آئیں گے تو ملوانا. جب وہ دوسرے دن آئے تو لوگوں نے انہیں ملوایا، شیخ مرتضی انصاری سے ملوایا سید علی ششتر کو. کہا میں تو آپ سے درس لینے آیا تھا. کہا میں آپ کا درس لیتا ہوں. ہیوملٹی، انکساری اور ہمبلنس. یہ کہا ٹھیک ہے صبح میں آپ مجھے عرفانیت کا درس دیجیے گا، شام میں آپ مجھ سے فقہ کا درس لیجیے گا. یعنی صبح میں جو استاد ہوا کرتا تھا وہ شام میں ٹیچر بن جاتا تھا، جو شام میں ٹیچر ہوتا تھا وہ صبح میں اسٹوڈنٹ بن جاتا تھا. یہ تھا انکساری، اسے کہتے ہیں ہیوملٹی. ہم لوگ کہاں انکساری ہے. یہ اگر سے ہم سیلف اسسمنٹ میں لائیں گے، اپنے آپ کے انر کریکشن میں جب اس طریقے کی چیزیں لے کر آئیں گے، تب ہم ایک سوسائٹی بنائیں گے ایسی کہ جس کو ہم مہذبی سوسائٹی کہہ سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں جب ہم اپنے اندر لے کر آئیں گے تب ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صحیح طور پہ کرنے کا موقع ملے گا، کر سکیں گے. اور اس کے بعد پھر ہم صاف اور شفاف روح کے ساتھ اللہ کی طرف جانے کا سفر طے کریں گے. ابھی تو ہم نے طے ہی نہیں کیا. سمجھنا ضروری ہے نا کہ یہ سفر طے کیسے ہوگا، یہ جرنی سٹارٹ کیسے ہوگی، اس کے لیے سامان کیا کیا لینا ہے، اپنی پریپریشن کیسے کرنی ہے. ایک چھوٹا سا سفر کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں موسم کیسا ہے، چیزیں کیا رکھنی ہے، چائے بھی گرم رہنی چاہیے، پانی بھی گرم ملنا چاہیے، کھانا خراب نہیں ہو جائے، ایسا کھانا لے کے جائیں، ایسا پہن کے جائیں، ہے نا. لیکن جب ہم اللہ کی طرف جانے کی جرنی کرنا چاہتے ہیں، سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ جو مہینہ ہے اسی سے یہ جرنی سٹارٹ ہو رہی ہے. اس میں جب ہم جرنی سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے پاس کیا آپشنز ہے، کیا کرنا ہے، یہ جاننا اور یہ سمجھنا ضروری ہے. اور اسی میں ہیوملٹی میں یہ ہم انکساری کیسے اپنے اندر پیدا کریں، ایگو کو کیسے ختم کریں. مجھے یاد نہیں آ رہا کہ کس علماء سے میں نے سنا، لیکن یا تو رسول خدا فرماتے ہیں یا پھر ہمارے ائمہ طاہرین کی یہ حدیث ہے کہ اگر سے اپنے ایگو کو ختم کرنا ہے تو اسٹرینجرز کو سلام کرنا شروع کر دو. ایسے اسٹرینجرز نہیں کہ کسی کو بھی سلام کر رہے ہیں، مطلب ہے بہت سارے، جیسے کہ میں ایک ایگزامپل بتاؤں، 2-3 سال پہلے جب میں نے اسے پڑھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے اپلائی کرتے ہیں. بہت ایزی سی بات ہے، اپلائی کرنے میں کیا جاتا ہے. ہماری کلینک جانے کا جو ٹائم ہے وہ 5 سے 5:30 بجے کا ہے نا. اس ٹائم پر زیادہ تر بزرگ مسجد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو مجھے پتا ہے کہ کس راستے میں سے 2 لوگ ملتے ہیں، کہیں سے آ رہے ہوتے کہیں سے جاتے ہیں، بیچ میں مسجد پڑتی ہے یہاں پہ. ٹھیک، تو میں نے ان میں سے کچھ کو سلیکٹ کیا کہ ان کو سلام کرتے ہوئے چلوں گی. 1 ہفتہ گزر گیا میرے منہ سے سلام نہیں نکلا. 1 ہفتہ گزر گیا. I was like کیا ہو رہا ہے، مطلب کیا چیز روک رہی ہے. وہ یہ چیز روک رہی تھی کہ یہ تو مجھے پہچانتی نہیں ہے، کیسے سلام کروں. پھر سمجھ میں آیا یقیناً ایگو کو یہی ختم کرنا ہے. کون ہو تم، کیوں پہچانے تمہیں. پھر میں نے سلام کرنا شروع کیا، 2-3 کو چوز کیا اور سلام کرنا شروع کیا. تو وہ جواب نہیں دیتے تھے کیونکہ وہ مجھے نہیں پہچانتے. وہ سوچتا نہیں کون ہے یہ سلام کرتے بے. جب 2 سال گزر گیا تو اب ایسا ہے کہ اگر میں جلدی میں ہوں، میں بھول جاؤں تو وہ سلام کرتے ہیں، کیونکہ وہ صرف سلام سے مجھے پہچانتے ہیں. وہ جانتی ہے اس کی گزرنے کا یہ ٹائم ہے اور یہ کیا کرتی تھی، اب تو یہ بھول گئی یا یہ کرتی نہیں ہے، تو وہ خود سلام کرتے ہیں. سمجھ میں آیا کہ یہ بالکل ٹھیک بات ہے. اگر ایگو کو ختم کرنا ہے تو اسٹرینجرز کو سلام چوز کریے کہ کس کو کرنا ہے. سلام کرنا شروع کر دیجئے، خود سے جا کے ملاقات کرنا شروع کر دیجئے. کیا ضروری ہے کہ کوئی آپ کو جانے. کون ہے آپ، اللہ جانے لوگ نہ جانے، لیکن اللہ پہچانے کہ یہ کون ہے. اس کو کہتے ہیں ہیوملٹی، انکساری. ختم کریں ایگو کو، تب ہم پیوریفیکیشن آف انر سیلف کر پائیں گے، تزکیہ نفس کر پائیں گے. اور بس میں اپنے آخری اس مرحلے کی طرف بڑھتی ہوں کہ جس میں جو بالکل آخری مرحلہ ہے وہ ہے گناہوں سے دور رہنا. آیت اللہ بہجت سے ایک شخص ملنے گیا اور اس نے سوال کیا. اس کا پہلا سوال تھا کہ آغا آپ مجھے کیا ایڈوائس دیں گے جو میں زندگی میں اپلائی کروں. تو آیت اللہ بہجت بہت کم سخن تھے، کم بولتے تھے. انہوں نے کہا گناہ سے دور رہو. بیٹھ گیا کہ ارے یہ کون سی ایڈوائس تھی.
اتنے بڑے عالم دین کے پاس آئے ہوں, مجھے تو لگا کہ کچھ اچھی اچھی باتیں بتائیں گے, ہم جیسے ہوتے ہیں نا تھوڑا سا جان لیتے ہیں تو ایسے جلدی جلدی بتانے لگتے ہیں. اتنے بڑے عالم دین کے پاس آئے ہوں, کچھ تو بتائیں گے, تو کچھ نہیں بتائے, کہہ رہے ہیں گناہوں سے دور رہو. درس ہوا, آیت اللہ بہجت نے درس دیا, درس ختم ہوا, درس کے بیچ میں سے ہاتھ اٹھایا, آگا کوئی ایڈوائس؟ میں نے دیکھا, کہا گناہوں سے دور رہو. اب بھی ان کا دل نہیں بھرا. جب نکلنے لگے تو کہا یہ بھول گئے ہوں گے پکا, جانے سے پہلے سلام کیا, مسافہ کیا, کہا کوئی ایڈوائس؟ گناہوں سے دور رہو. جب 3 بار انہوں نے ایک بات کو ریپیٹ کیا تو یہ کہتے ہیں کہ نکلتے نکلتے مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ یقیناً گناہوں سے دور رہنا بہت بڑی بات ہے. اگر ہم گناہوں سے خود کو دور کر لیں تو ہم اپنے آپ اللہ سے قریب ہو جائیں گے. اگر ہم نے صرف خود کو گناہوں سے دور کر لیا تو ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے. یہ بہت سمپل سی بات ہے, لیکن اپلائی کرنے میں پریکٹیکلی یہ سمپل نہیں ہے کہ ہم خود کو گناہوں سے دور رکھیں. آیت اللہ بہجت نے یہ واقعہ سنایا ہے, لیکن کس کے پاس یہ شخص آیا تھا یہ مجھے آئیڈیا نہیں ہے. آیت اللہ بہجت کے ایکسپرٹس اور ان کے درس میں سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے ایک درس دیا, اس میں بتایا کہ ایک عالم دین تھے, ان کے پاس ایک جوان آیا اور وہ کہتا ہے کہ آغا جب میں بازار میں چلتا ہوں تو میری نگاہیں جھکتی نہیں ہیں. پہلی نگاہ معاف, لیکن دوسری تیسری نگاہ میں نگاہیں جھکا کے نہیں چل سکتا, میں کیسے خود کو گناہ سے روکوں. تو جس عالم دین کے پاس آیا تھا اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, شام میں تم میرے پاس آنا. شام میں بلایا, ایک کٹورا تھمایا, اس میں دودھ ڈالا اور اس کے ساتھ اپنے 2 شاگردوں کو بھیجا. کہا اس کٹورے میں سے اگر تھوڑا سا بھی دودھ چھلکے گا تو ان کو بازار میں 2 تھپڑ مارنا. 2 شاگردوں کو ساتھ میں بھیج دیا. کہا بازار میں 2 تھپڑ مارنا اگر ذرا بھی دودھ چھلک گیا. اور دوسرے دن بازار سے گزار دیا, کہا گزریے بازار سے. دودھ نہیں چھلکا, یہ واپس آ گیا, بہت خوشی خوشی واپس آئے. کہا آغا ایک بوند دودھ نہیں گرا. کہا کیوں نہیں گرا؟ کہا مجھے خوف تھا کہ مجھے اتنے لوگوں کے سامنے تھپڑ پڑ جائے گا. کہا ٹھیک, تمہیں بازار میں تھپڑ پڑنے کا خوف تھا, لیکن آخرت میں جو ججمنٹ ڈے ہے اس دن جب تمہیں گناہوں کی کتاب ہاتھ میں دی جائے گی اور اتنے سارے لوگوں کے بیچ میں تمہارا نام بلایا جائے گا کہ تم ان لوگوں میں سے, وہ ہے نا کہ سیدھے ہاتھ کی طرف والے الگ ہوں گے, دائیں ہاتھ کی طرف الگ, سورہ واقعہ میں ہے نا اصحاب المیمنۃ و اصحاب المشأمہ ہے نا. کہا کہ تمہیں اس آخرت کے دن سے ڈر نہیں لگتا, دنیا کے سامنے بے عزتی سے ڈر لگتا ہے. وہ سمجھ گیا. تو بس یہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کا ہمیں جو مین موضوع تھا ہمارا فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ, یعنی کہ اپنی روح کے اندھیرے کو صاف کرنا, اپنی روح کا اسسمنٹ کرنا, اپنے آپ کو پہچاننا اور اس کو ایسے پاک و پاکیزہ کرنا کہ اس پاک و پاکیزہ پروردگار کی طرف ہم پرواز کر سکیں. یقیناً بہت سارے اعمال ہیں, بہت سارے مستحبات ہیں, لیکن پھر وہی والی بات ہے کہ جب تک ہم خود کو اس لائق نہیں بنائیں گے کہ ہم صدق دل سے, اچھے دل سے, صاف و پاکیزہ دل سے, بالکل اس طریقے سے جس طریقے سے پروردگار چاہتا ہے ہم اس کی عبادت کریں, اگر ہم اس طریقے سے عبادت نہیں کریں گے تو ہم واجبات پہ عمل تو کر لیں گے, مستحبات تک نہیں پہنچ پائیں گے. لیکن جب ہم سوچ و غور و فکر کر اپنے واجبات پر عمل کریں گے تو اللہ مستحبات کی اپنے آپ ہمیں توفیق عطا کرے گا انشاءاللہ. اور بس آج کا جو میرا ٹاپک تھا اس میں ہم نے سیکھا کہ ہم کس طریقے سے مٹیریلسٹک چیزوں سے آگے بڑھ کر ہم معنویت کی طرف بڑھ سکتے ہیں. اور اختتام پر بس میں اتنی دعا کرنا چاہوں گی کہ پروردگار آج جو میں نے بولا, جو میں نے بتایا, کسی کے دل میں اثر کرے, میری بات کسی کو سمجھ میں آئے اور لوگ کہیں نہ کہیں سے سٹارٹ کر کے اتنے صاف و شفاف طریقے سے, جیسے کہ ایک دسترخوان پر بیٹھنا چاہتے ہیں, رمضان کے مہینے کو پروردگار عالم کا بینکویٹ دسترخوان کہا گیا ہے, اس پر پہنچنے اور ایک ایسے ہوسٹ کا مہمان بننے کی ہمیں پروردگار عالم توفیق وہ خود دے کہ جہاں پر ہوسٹ خود ہمارا ہاتھ پکڑے اور اپنے دسترخوان پر لا کر بیٹھا لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوالات ہیں جو کہ آن لائن آئے ہیں. ہاں, اگر ہمیں یاد نہیں ہے کہ کتنے لوگوں کا حق الناس ہے ہمارے اوپر تو اس کو کیسے ادا کریں؟
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یقیناً بہت ساری چیزیں ہمیں یاد نہیں رہتی ہیں، لیکن اگر سے ہم نے کسی کا قرض لیا ہے تو یہ ہماری رسپانسبلٹی تھی کہ ہم اسے نوٹ کر کے رکھیں، ہے نا. تو اس کے لیے تو آپ کو اویئر ہونا پڑے گا، یاد کرنا پڑے گا قرض کے بارے میں، ہے نا. لیکن اگر سے آپ نے کوئی اب جیسے دوسرا مسئلہ آیا غصب کا، کہ ہم نے کسی کی چیز پر اپنا حق جتا لیا، تو یہ ڈیلیبریٹلی نہیں ہوتا ہے، کانشیسلی، مطلب کہ ایک دم سے ہو جائے، یہ جان بوجھ کر انسان کرتا ہے نا. تو وہ یاد رہے گا. زبان سے کس کی دل آزاری کی اور ہمیں پتا نہیں چلا، ہم نے کچھ ایسی بات کہی جو مذاق میں تھی، ہمیں نہیں پتا چلا کہ اس سے کسی کا دل دکھ گیا. اب وہ اللہ جانتا ہے کہ ہم نے کیا، اس وقت ہم اویئر نہیں تھے. اے پروردگار عالم، ہم اس طریقے سے دعا کریں کہ پروردگار مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے ہو سکتا ہے کسی کا دل دکھایا ہو. یا پھر آج تو بہت اچھا زمانہ ہے سوشل میڈیا کا، آپ ایک معافی نامہ ڈالیں کہ میں چاہتی ہوں کہ جو لوگ بھائی کسی کلوز نیٹ افیئر کا تو دل دکھایا ہوگا نا، ایک معافی نامہ ڈالیں، ایگو ہرٹ نہیں ہوگی اگر تو معافی نامہ ڈال دے گا آدمی کہ بھائی میں نے اگر سے اپنی پاسٹ کی زندگی میں کسی کا دل دکھایا ہے، اگر میں نے کسی کے ساتھ برا کیا ہے، اگر میں نے کسی کے ساتھ کسی کا حق جو ہے وہ غصب کر لیا ہے. حق غصب کرنا صرف مٹیریلسٹک چیزوں میں نہیں ہوتا ہے، پوزیشن میں، اپنے گھر میں، اپنے آفس میں، ہر جگہ ہو سکتا ہے نا. اگر میں نے مطلب جان بوجھ کر، تو جان بوجھ کر کیا تو یاد ہوگا، نہیں جانتے ہوئے کیا ہے تو میں اس سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، چاہتا ہوں. اس طریقے سے آپ نے ڈال دیا، آپ نے اپنی رسپانسبلٹی پوری کی. اب جب آپ نے اپنی رسپانسبلٹی پوری کر دی تو اب وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اللہ اس شخص کے دل میں آپ کے لیے رحم ڈالتا ہے اور وہ آپ کو معاف کرتا ہے کہ نہیں. آپ پاک، اگر سے آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو مجھے لگتا ہے کہ پھر یہ ایگو کا مسئلہ ہے. ادروائز یہ طریقے ہیں کہ جس سے ہم معافی مانگ سکتے ہیں اگر ہم بھول گئے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہے تو. لیکن اگر سے ہمارے پاس کسی کا حق ہے، کسی کا قرض ہے، تو وہ جتنی جلدی ہو سکے اسے یاد کریے، اس سے سوال کریے کہ مجھے اتنے وقت کا ٹائم دیجیے اور اسے واپس کریے. ہم اپنے اعمال میں کنسسٹنسی کیسے لا سکتے ہیں؟ اعمال میں دیکھیے کنسسٹنسی لانے کا جو سب سے اچھا طریقہ ائمہ طاہرین نے بتایا ہے کہ پروردگار عالم کو کوالٹی چاہیے، کوانٹٹی نہیں چاہیے. یعنی کہ ہم ایک دن 10 رکعت نماز اس نیت سے پڑھیں کہ پروردگار تیرے قرب کے لیے پڑھتے ہیں، اور دوسرے دن 2 رکعت بھی نہ پڑھیں تو بیکار ہے. کنسسٹنسی ایسے بنے گی کہ آپ تھوڑا عمل کریے لیکن ریگولر کریے، زیادہ کے پیچھے مت بھاگیے کہ یہ مہینہ ایسا ہے جتنے زیادہ ہم کر لیں. نہیں، زیادہ سے انسان بور ہو جاتا ہے نا. تھوڑا تھوڑا کر کے کرنا ہے، لیکن پھر یہ سوچ لینا ہے کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے. اور ایزیسٹ سے آپ سٹارٹ کریے، بہت چھوٹے سے. صرف یہ سوچیے نا کہ آج میں یہ سٹارٹ کرتی ہوں کہ میں ہر روز سونے سے پہلے قل اللہ پڑھ کے سوں. آپ کنسسٹنٹ ہو جائیں گی، آپ دوسرے سوروں کی طرف پھر بڑھیں گی. تو کنسسٹنسی لانے کے لیے تھوڑے پہ عمل کریں، زیادہ کی توفیق اللہ دیتا رہے گا. اللہ سے قریب ہونے کے لیے ہمیں گناہوں سے دور رہنا چاہیے، لیکن اگر ہمیں معلوم ہے کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں اسے چھوڑ دیں لیکن اس کو چھوڑنا مشکل ہو رہا ہو تو کیا کریں؟ تو پھر ہمیں یہاں پر اللہ سے ہی جو ہے دعا لگانی پڑے گی. اللہ سے ہمیں اپنے لیے دعا کرنی پڑے گی کہ پروردگار عالم میرے لیے یہ گناہ کرنا چھوڑنا، جو میں گناہ کر رہی ہوں یہ چھوڑنا میرے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے. پروردگار عالم کوئی ایسے اسباب بنا دے کہ جس سے میں اس گناہ کو چھوڑ کے تیری طرف پلٹ آؤں. اور پروردگار عالم کو بندہ جب ایک بار آواز دیتا ہے تو پروردگار چونکہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے تو وہ 70 ٹائمز بڑھ کر آپ کا ہاتھ تھام لے گا. آپ ایک بار سچے دل سے دعا اپنے گناہ کو چھوڑنے کی نیت تو کر کے دیکھیے. مینی ٹائمز ہم کہتے ہیں یہ چھوڑنا چاہتے ہی نہیں ہوتا کیونکہ وہ ہم اوپر سے کہہ رہے ہوتے ہیں. اکیلے میں بیٹھ کر صرف اور صرف اپنے اور اللہ کے درمیان میں بات کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں اللہ کس طریقے سے راستے ہموار کرے گا انشاءاللہ. ہم گناہوں کے استغفار کرنے کے بعد پھر سے کچھ عرصے بعد وہی گناہ کرنے لگتے ہیں تو اسے کیسے صحیح کریں؟ یقیناً یہ ہوتا ہے کہ ہم نے گناہ سے استغفار کیا اور اس کے بعد پھر ہم بہت ساری بار پھر سے وہ گناہ کی طرف پلٹ آتے ہیں. تو جب ہم اسی گناہ کی طرف پلٹ آتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہم نے استغفار کیا تھا وہ ہم نے صرف دل سے نہیں کیا تھا. کیونکہ اتنے ہم اویئر ہیں کہ اگر چھوٹے بچے سے ہم سے جو چھوٹا ہے اس کو غلطی ہو جاتی ہے اور ہم سوری کہتے ہیں کہ دیکھو دل سے سوری بولو، ایسے سوری بولنے سے سزا نہیں آ رہی ہے، سچ میں تو نازک ہوں، تمہیں پتا ہے. اچھا دوسری بات جو آتی ہے جب ہم گناہ کرتے ہیں اور پھر گناہ کی
طرف پلٹ جاتے ہیں، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم استغفار کے لیے اتنا اپنے آپ کو، جیسے ہم نے زبانی طور پہ استغفار کیا ہوتا ہے، تو ایک عالم دین فرماتے ہیں کہ جب آپ ہاتھ سے گناہ کریں تو اس ہاتھ کو کئی بار اللہ کی راہ میں استعمال کریں. یعنی اگر آپ نے ہاتھ سے کسی نے گناہ کیا تو اسی ہاتھ سے اتنی محنت کریں کہ وہ اللہ کی راہ میں چلنا شروع ہو جائے، اس گناہ کی طرف لے جائے. پیر سے گناہ کیا تو پیر سے کسی کی، مثلاً میں نے کہیں ایسی جگہ گئی میں وہاں نہیں جانا چاہتی، میرا پیر کا گناہ ہے نا، تو یہ تو بہت واضح ہے کہ ہر اعضاء کے اپنے گناہ. اب میں نے پیر سے گناہ کر دیا، اب میں اسی پیر سے چل کے دن میں 5 بار مسجد کی طرف جاؤں، اس میں سے ٹرین کروں کہ یہ صحیح راستہ ہے. اب جب میں یہ کرنا شروع کروں گی تو میں اس گناہ کی طرف کم پلٹوں گی. کیوں؟ کیونکہ میں اپنے آپ کو ٹرین کر رہی ہوں. صرف زبان سے پڑھ نہیں کریں، اپنے باڈی سے ٹرین کرنے کی کوشش بھی کریں. ایک اور سوال تھا کہ ایک شخص تھے جن کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ وہ صحیح العقیدہ تھے، بد عمل تھے، اور ان کو امام کے ساتھ شریک ہونے کی توفیق نہیں ملی. ایسا ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہمارا عقیدہ درست ہے پر ہم بد عمل ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے کیا کریں؟ یقیناً یہ ایک شخص تھا کہ جو راہزن تھا اور امام کے ساتھ نہیں جا سکا. بالکل یہی والی بات ہمارے ساتھ بھی ہے کہ ہم جو ہے صحیح العقیدہ ہیں، اور بد عمل ہونا ایک الگ بات ہے اور اپنے عمل کو نہ پہچاننا ایک الگ بات ہے. ایک ہے بد عمل، سب سے غلطی ہوئی، لیکن جو چیز تقوی میں آتی ہے، واٹ از تقوی؟ تقوی مطلب ریئلائزیشن آف یور اون سنس، کہ ہم نے گناہ کیا، نادم ہوئے. اگر کوئی شخص بد عمل ہے اور اسے وہ بد عمل نہیں سمجھتا ہے کہ میرا یہ عمل غلط ہے، تو پھر وہ راہ حق کی طرف نہیں بڑھ سکتا. لیکن اگر کوئی شخص جانتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، وہ نادم ہے اور اسے پتا ہے کہ گناہ جو ہے مجھے میرے راستے میں میرے دعاؤں کے قبول ہونے میں یہ گناہ عائد ہو رہے، وہ اللہ سے مدد مانگ رہا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک راہ پر لانے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ بد عمل ایسے والا نہیں کہلائے گا کہ وہ راہ حق نہ پا سکے، ہے نا. کیونکہ اگر سے ہم صرف یہی سوچیں تو جناب خود جو ہے وہ بھی تو دشمن کے کیمپ میں تھے، اور مطلب وہ جو شخص نہیں جا پایا وہ دشمن کے کیمپ میں بھی تھا. لیکن جناب خود تو دشمن کے کیمپ میں تھے، اور امام حسین پوری طریقے سے گھیر کر امام حسین کو وہی کربلا لے کر آئے تھے. لیکن جس کو ہم اب تک خود کہہ کر جو ہے بلا رہے تھے، پورے ایام اعظم میں آپ دیکھیے شروع میں ہم جب بات کر لیں کہ اس نے راستہ روکا تو ہم اسے عزت نہیں دیتے، لیکن جیسے کہ اس نے امام حسین سے معافی مانگی ویسے وہ حضرت ہو گئے، جناب ہو گئے. کیوں؟ معافی، استغفار اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم اگر معافی مانگ لیں، استغفار کر لیں اور اس طریقے سے جو حق ہے استغفار کرنے کا، اس نے ہاتھوں پیروں کو باندھا، امام کی بارگاہ میں آئے اور کہا پہلے بیٹا شہید ہوگا پھر میں شہید ہوں گا، میں چاہتا ہوں کہ میرے سامنے میرا بیٹا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ راہ حق سے ہٹ جائے. ریئلائزیشن اسی کو بولتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں کہ جو ہے سیلف اسسمنٹ. ایک رات میں انہوں نے سیلف اسسمنٹ کیا. کوئی بھی خود بن سکتا ہے سیلف اسسمنٹ کر کے. ٹھیک ہے، تھینک یو. جزاک اللہ. میں بے حد شکر گزار ہوں ڈاکٹر آمنہ رضوی صاحبہ کی کہ آپ نے اتنے عمدہ طریقے سے اس ماہ کی فضیلت سے ہم کو آشنا کیا، اور میں کبھی آپ تمام حاضرین کی بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس ویبینار میں شرکت کی. اور آخر میں بارگاہ خداوند میں دعا دوں کہ ہمیں اس ماہ سے زیادہ خیریات ہونے کی توفیق عطا کرے. اس پروگرام کا اختتام کرنے کے لیے میں برادر حسین کو دعوت دوں گی کہ وہ آئیں اور دعائے فرض کی تلاوت کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك حجة بن الحسن صلوات الله عليه وعلى آله في قدر الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ونصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وأرزقك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.